سمجھتا ہوں اس پورے ہفتے میں میرے پاس کافی لوگوں کے اس طریقے کے پیغامات آئے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، ہمارا دل نہیں لگ رہا. تو میں بھی بڑا پریشان تھا، بھی پتہ نہیں کیوں ذکر میں دل نہیں لگ رہا. تو بہت ہی بنیادی چیز عام طور پہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ذکر ہم صحیح طریقے سے کرتے نہیں. تو میں نے چند ایک لوگوں کو بڑا وقت لگا کے کوئی 10-15 منٹ لگا کے ذکر کا طریقہ سکھایا، سمجھایا، تو ان کو فائدہ ہوا. تو میرا دل تھا کہ میں طریقہ کار سمجھا دوں کہ ذکر ہم نے کرنا کیسے. جو میرے شیخ ہیں حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب، انہوں نے جو مجھے ذکر بتایا ہے وہ 3 تسبیح 1، 2 تسبیح 1، 1 تسبیح اور 1 تسبیح. ٹھیک ہے، پہلے ہم کہتے ہیں 4 تسبیح. ٹھیک ہے، یہ 7 تسبیحات ہیں. ٹھیک ہے، پھر میرا ذکر حضرت نے بڑھا دیا. تو وہ ہر ایک کا تو ایسے نہیں بڑھایا جاتا جب تک احوال نہ دیکھے جائے. تو بنیادی طور پر جو میرے حضرت ہیں انہوں نے 7 تسبیحات بتائی. 7 تسبیحات 1 پارہ. 7 تسبیحات میں 3 تسبیح اللہ کے نام مبارک کی، اللہ اللہ اللہ، اللہ کے نام مبارک کی. 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی. 1 تسبیح اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ٹھیک ہے، یہ وہ درود شریف ہے جو حدیث میں منقول ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یہ اور اس کے بعد اللہم اغفر لی، استغفار، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. درمیان میں نعرہ لگا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی. میرے حضرت نے جب مجھے بتایا تھا تو حضرت بتاتے ہوئے ذکر کرتے تو حضرت خود بھی ایسے ہچکیاں لے کے رونے لگے. تو حضرت کے بتانے کی برکت سے مجھے بھی اس سے کافی تسلی ہوئی. ظاہر بات ہے ہم اس کی نقل کر ہی نہیں سکتے، نہ ویسا دل ہے، نہ ویسی زبان ہے، نہ ویسا اثر ہے، نہ تاثیر ہے. تو حضرت نے ایک زندگی لگائی ہے، ہم تو بھی نوزائیدہ بچے سے بھی پیچھے ہیں. تو طریقہ یہ ہے، میں کر کے نہیں دکھاؤں گا، میں طریقہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ ذکر اپنے طریقے سے اپنے انداز میں کریں. ٹھیک ہے، نقل نہیں کریں لا الہ الا اللہ. کسی کا دل اس میں لگتا ہے، کسی کا دل سادہ پڑھنے میں لگتا ہے، کسی کا دل تیز پڑھنے میں لگتا ہے، لیکن دل کو لگانا ہے. ذکر میں دل کو لگانا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ ذکر کے لیے جگہ متعین کریں کہ کس جگہ پہ بیٹھ کے میں نے ذکر کرنا ہے. حتی الامکان کوشش کریں کہ اسی جگہ پہ ذکر ہو. ٹھیک ہے نا، گاڑی میں چلتے ہوئے ذکر، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ذکر کرتے جا رہے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے ذکر. وہ تو ٹھیک ہے، آپ دوسرا ذکر کرو. جو اللہ کو اپنے اہتمام سے یاد کرنا ہے اس کے لیے تو ایک خاص جگہ متعین کریں، خاص وقت مقرر کریں. ٹھیک ہے جی، خاص جگہ متعین کریں. فجر کے بعد مجھے ذکر کرنا، عشاء کے بعد ذکر، عصر کے بعد ذکر کرنا. جو ایک وقت ہے جو سمجھ میں آتا وہ ذکر کا وقت رکھیں. ایک وقت رکھیں، اس وقت میں مجھے تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں مجھے اپنا آدھا پارہ 1 پارہ تلاوت کرنا ہے بس. اور اس وقت میں کرنا ہے، اس وقت آگے پیچھے نہ کریں. سمجھ رہے، اس وقت میں ڈٹیں. میں نے ان سے کہا تھا عبداللہ سے، پکا کر لو کہ ایک بیان میں آنا ہے، مشعل اس وقت سے آ رہے ہیں. ٹھیک، تو پکا کر لیا کہ یہ کرنا ہے، اب اس کو کرنا ہے، اس کو آگے پیچھے نہ کریں. یہ اپنے سب مخلص ہونے کی دلیل ہوتا ہے کہ انسان اس کو آگے پیچھے نہ کرے. کوئی بھی بزرگ ہو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے کر گئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت ظہر کے بعد میرا لکھنے کا معمول ہوتا ہے، آپ اجازت فرمائیں تو لکھ لوں. کہاں بیٹا جاؤ. اب استاد آئے ہوئے اور وہ وہاں بیٹھ کے تصنیف کر رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن بیٹھے اپنی جگہ پر اور بیٹھے رہے، وقت پورا کیا، لکھنے کچھ بھی نہیں ہوا. آگے ہم یہاں کیا لکھا، کوئی صحیح آپ بیٹھے ہوئے کیا لکھ سکتا ہوں، لیکن معمول پورا کرنا تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کے ساتھ سفر پہ تھے. پورے ہفتے کا سفر کر کے رات کے 1 بجے، شدید ٹھنڈک تھی، پہنچے ہیں. اور پہنچ کر وہاں پر چارپائی ڈالی، چارپائی ڈال کے اوپر تلائی ڈالی، تلائی کے اوپر رضائی ڈالی اور اندر گھسے اور پڑپ سو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایسی بہترین قسم کی سردی ہے،
رات کا وقت ہے، آج کل تو بھائی لائٹیں وائٹیں ہیں، اس زمانہ کون سا لائٹ ہوگا، بجلی کا زمانہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے جناب وہ 3 بجے تھوڑی آنکھ کھلی تو دیکھا شیخ موجود نہیں ہے، خلیل احمد سہارنپوری صاحب موجود نہیں، بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کی طرف گئے ہوں، قضاء حاجت کے لیے گئے ہوں، اٹھے دیکھا تو 3 بجے کا وقت ہے، حضرت تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں، 7 دن کا سفر کیا ہے۔ تو فرمائے کہنے لگے کہ مجھے الفاظ صحیح یاد نہیں ہیں، حضرت کے کیا الفاظ تھے، لیکن کچھ سخت قسم کا تف ہے ایسی جوانی پر، کچھ اس طرح کا جملہ، تف ہے ایسی جوانی پر کہ جو ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ مصلی پہ کھڑا ہے اور تو اپنی جوانی کے اندر اپنی کمر کو سیدھا کرنے میں لگے۔ انہوں نے ڈٹرمائن کر لیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو یار کیا ہے یار ان کا دماغ خراب ہے ہم ایسی کا دماغ ان کو چین نہیں ہے بابا جی کو، پتہ نہیں کون سی بزرگی دکھا رہے ہیں، رات 3 بجے اٹھ کے بارش کے اندر جا کے کپڑے سارے گیلے ہو کے بخار ہو جائے گا، پھر مجھے ٹانگیں دبانی پڑیں گی۔ نہیں، وہ ڈٹرمائن تھے، ہم نے یہ منزل ہے، اس راستے پہ چلنا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کا بینا یہاں بیٹھ کے ذکر کر لیا کرنا۔ تو ایک دن شاہ صاحب تشریف لائے، ایسی کڑک دھوپ کہ زمین پہ پاؤں رکھنے نہیں ہو رہا، وہیں پر سید احمد بیٹھے ہوئے۔ یہاں کیوں بیٹھے حضرت؟ آپ نے فرمایا تھا یہاں بیٹھ کے ذکر کرو۔ تو میں نے محاورتاً کہا تھا کہ یہاں بیٹھ جاؤ ذکر کر لو، تو میں نے تو اس دن کے لیے کہا تھا، ایسے تھوڑی کہا تھا اندر جا کے بیٹھو۔ پھر اندر جا کے بیٹھے، میں ڈٹرمائن تھا کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ اگر ایسے ہی رسمی طور پر مجلس میں بیٹھے، ایسے ہی رسمی طور پر ذکر کر لیا، ایسی ہی رسمی طور پر قرآن پڑھ لیا، تو تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے۔ مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ آصف بھائی 30 سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آج پہلے دن جاتا ہوں، میں ان کو ہرا سکتا ہوں؟ نہیں ہرا سکتا۔ کیوں؟ 30 سال سے ایک شخص 3 سال سے ذکر کر رہا ہے، اس کا ذکر پہلے دن کے ذکر کی طرح کیوں ہے؟ کیوں ہے جی؟ اس لیے ہے کہ میں گراؤنڈ میں جاتا ہوں، ایسی کونے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کچھ نہ سیکھتا ہوں، نہ کھیلتا ہوں، نہ پریکٹس کرتا ہوں، ایسے مصلی پہ تو بیٹھ جاتے ہیں ذکر کے، لیکن کچھ کرتے نہیں ہیں۔ کچھ توجہ لگائیں، کچھ اللہ کو پانے کے لیے ولولہ دکھائیں، کچھ اللہ کو پانے کے لیے محنت کریں، تو اللہ خود ہی سیڑھی بھیج دیتے ہیں نیچے۔ آؤ میرے بندے، آؤ مجھ سے باتیں کرو، آؤ میرے بندے، آ میں تجھے بتاتا ہوں کیا راز ہے اور کیا انداز ہے، آ میں تجھے بتاتا ہوں۔ مجھے کسی شخص کے بارے میں پتا چلا کہ اس کے پاس جن آتا ہے، اور جن جو ہے وہ تابعی ہے، اور وہ بڑی عجیب باتیں بتاتا ہے۔ اس نے حضرت تھانوی کو بھی دیکھا، حضرت گنگوئی کو بھی دیکھا ہوا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی دیکھا ہوا ہے، اور میں نے تو اس کے پاس جانا ہے، لیکن چکر ہے کہ وہ عملیات والے لوگ ہیں، تو میں بڑے تذبذب کا شکار۔ تو میں نے اپنے استاد جی سے ایک بار عرض کیا کہ استاد جی ایک ایسی سورس ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ سوئی نے فرمایا کیوں غلط سورس کے پاس جاتے ہیں جب سیدھی سورس ہے ہمارے پاس؟ میں نے سمجھا کہ استاد جی کے پاس کوئی اپنے بارے میں ہے تو ہر قیمت پہ لوں گا۔ کہنے لگے میاں وہ سورس ہے مسلح، ہر مسئلے کی چابی 2 رکعت، ہم اس پہ یقین رکھیں، اس پہ محنت۔ تو میں بتا رہا تھا ایک وقت رکھیں، ایک جگہ رکھیں، ٹھیک ہے جی؟ بات پھر میری لمبی ہوگی، میں مختصر کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک وقت ایک جگہ، ایسا وقت رکھیں جس میں آپ ریلیکس ہوں، پریشانی کا وقت نہ ہو، تکلیف کا وقت نہ ہو، نیند نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا وقت رکھیں جس میں آپ تسلی سے بیٹھیں، تشفی سے بیٹھیں، اور تنہائی ہو، کوئی دوسرا آپ کو انٹرفیئر نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت میں سر جھکائیں، مصلی پہ بیٹھیں،
اور پاک صاف ہوں، وضو کیا ہو، خوشبو لگائی ہوئی ہو تو یہ بہتر ہے. ناپاکی کے دن ہے تب بھی وضو کر لینا چاہیے تاکہ ظاہری پاکی حاصل ہو جائے. اس سے ایک جو روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. وہاں بیٹھ کے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے اس وقت اپنے دل پہ توجہ کریں، دل کو حاضر کریں. دل کو حاضر کیے بغیر زبان کو حرکت دینا شروع کر دینے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ فائدہ ہوتا ہے. دل کو حاضر کریں. جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگے، اسپیکر ہے آواز نہیں آ رہی، اسپیکر ہے آواز نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر ابھی تیار نہیں ہے نا جی. بٹن ابھی آن نہیں، تو پہلے بٹن آن کرنا ہے جی. تو پہلے اپنے دل کا بٹن آن کریں کہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. جب دل آپ کو خود محسوس ہوگا کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، پھر آپ اپنی زبان کو دل کے ساتھ جوڑیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اس قدر تیزی ہو کہ دھیان بھٹکے نہیں، اور اتنا جلدی بھی نہ ہو کہ الفاظ گڑبڑ ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، یوں لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اسی کیفیت میں اللہ اللہ پڑھیں، اسی کیفیت میں لا الہ الا اللہ پڑھیں. جو دل پہلے کرے وہ پہلے پڑھیں. ٹھیک ہے، اور اسی حالت میں یہ دو تسبیحات کرنے کے بعد درود شریف پڑھا، اللہ سے دعا مانگا، کمی کوتاہی کی معافی مانگی کہ اللہ جی ذکر تو کیا لیکن کمی ہو گئی ہے، اللہ معاف فرما دیجیے. کہ اس تسبیح کو پڑھتے وقت دماغ ادھر چلا گیا تھا، دھیان اس طرف چلا گیا تھا. جب لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو یہ تصور ہو کہ دل کے اندر سے لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لا مقصودہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں. ذکر فی نفسی ہی بھی مقصود نہیں، یعنی یہ اللہ 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 کرنا یہ بھی مقصود بس وہی ہے. آپ مقصود ہیں، یہ نام لینا بھی مقصود نہیں ہے، اصل میں آپ مقصود ہیں. یہ اس لیے لے رہا ہوں کہ اس سے آپ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس سے ہمارا دل آپ کی طرف متوجہ، یہ اس لیے لے رہا ہوں ورنہ ہے اصل آپ. یہ میری زبان سے نکلا ہوا لفظ کچھ حیثیت نہیں رکھتا آپ کی ذات کے سامنے. اس استحضار کے ساتھ، اس تعلق میں اللہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی فکر کرنا. اور اس کے بعد اس دوران رونے جیسی شکل بنائیں، رونے جیسی آواز نکالیں، اللہ کو دکھائیں کہ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو جتلائیں کہ اللہ جی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں نہیں آتی کرنی، ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کمیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم کبھی جان بوجھ کے بھی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ جی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ کا نام محبت سے لے رہے ہیں، نقلی محبت سے لے رہے ہیں، لیکن لے رہے ہیں آپ کا، لے رہے ہیں کسی اور کا نہیں لے رہے. اس کے بعد تصور ہو کہ روز اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں اور آپ علیہ السلام کی ذات عالی سامنے موجود ہے اور میرے قلب پر آپ کی توجہات کی بارش ہو رہی ہے، اور پھر اس میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اس کے اندر بہت سی کیفیات آتی ہیں، وہ کیفیت بتانی ہوتی ہیں. کسی دوسرے کی کیفیت میں آپ کے سامنے نقل کر دوں تو آپ کو ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں اور ایسی عجیب چیزیں آپ کے دل میں آئیں گی، وہ پوچھنی ہوتی ہیں. حجاب میں رہنے سے فائدہ نہیں ہوگا، حجاب میں کیفیات رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، پوچھنی چاہیے کہ یہ کیفیت آ رہا، اب یہ درود پڑھنے کا، اب یہ دل چاہ رہا، اب یہ کہنے کا دل چاہ رہا، اب یوں باتیں کرنے کا دل، اب یوں کچھ کہنے کا، یوں زبان سے نکال دینے کا ایسا دل کر رہا ہے، بلکہ میں نے زبان سے کہہ بھی دیا. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے. ٹھیک ہے، اگر پہلے پوچھتے تو ہو سکتا ہے منع کر دیتا، جب زبان سے نکل گیا تو اس کا مطلب خیر یہ آگے کی بات. پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کا استحضار کر کے، کمیوں کا استحضار کر کے استغفار کی تسبیح کریں. یہ جتنی بھی دیر لگے گی آپ یقین کیجئے گا اس سے فرق پڑے گا. اس میں مختلف قسم کی کیفیات اور واردات پیش آتی ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.